ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ڈسکوز کو پرائیویٹائز کیا جائے، پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیا جائے، اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کیا جائے۔ پاکستان میں جو عمل بھی اس وقت نجکاری کے نام پر ہے، بدقسمتی یہ ہے، یہ بات تو الگ ہے کہ ہم اس پر بات کریں کہ نجکاری صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن پاکستان میں جو نجکاری ہے وہ سرکاری ہے، وہ سرکار کی آمادگی اور سرکار کی مداخلت کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہاں کی نجکاری بھی ملی بھگت کے ساتھ ہوتی ہے، اور مزید جو ہے وہ چند لوگ جو سرکار میں اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں وہی طاقتور ہوتے ہیں، اور اس کی مثال وہ ہے کے الیکٹرک کی نجکاری ہوئے اب ہو گئے ہیں 19 سال۔ میں بار بار منیم بھائی بھی کہتے رہتے ہیں، ہم بھی بولتے رہے کہ اس 19 سال میں پروڈکشن کے جنریشن کے اعتبار سے 19% کم ہو گئے جو یونٹس بناتے تھے، اور لائن لاسز تھے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ کے الیکٹرک کے، اور نادہندہ سب سے بڑی کے الیکٹرک ہے خود کراچی کے عوام کی۔ 68 ارب روپے، سنیے 68 ارب روپے، یہ وہ پیسے ہیں جو اب یہ نیپرا میں لے کر جا رہے ہیں کہ ہمیں دے دیے جائیں، جو لوگوں نے ادا نہیں کیے، یعنی جو ادا کر رہے ہیں ان کے اوپر کراچی کے لوگوں پر 68 ارب روپے مزید ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ان کی پرائیویٹائزیشن، اور اس پرائیویٹائزیشن میں حکومت کے ساری پارٹیاں شامل ہیں، سب اس میں حصے دار ہیں۔ یاد کریں 2009 میں جب شیئرز منتقل ہو رہے تھے ایک کمپنی سے دوسری کمپنی کی طرف، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور زرداری صاحب نے یہ سہولت اس وقت کے الیکٹرک کو فراہم کی تھی کہ اس وقت کے 50 ارب روپے، یعنی اگر آپ اس کی ویلیو کے مطابق دیکھیں تو یہ کم از کم 200 ارب روپے سے زائد بنتے ہیں، 200 ارب روپے سے زائد وہ انہوں نے قومی خزانے سے ادا کیے تھے۔ قومی خزانے سے ادا کر کے وہ لائبلٹیز اپنے اوپر لے لی تھیں، اور تازہ دم شکاریوں کو ہم پر مسلط کر دیا تھا۔ ساری حکومتیں اس کے اندر شامل رہتی ہیں۔ اب راج کیپٹل راج کرتا رہا، نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم تو خیر تھی شریک جرم پہلے دن سے جب اس نے بیچا تھا شہر کے اس ادارے کو، تو یہ سارے کے سارے انہوں نے اب راج کیپٹل کو تقویت پہنچائی۔ پھر اس کے بعد میں بھی یہ صورت، اب اس پر صورتحال یہ ہے کہ جو میجر شیئر ہولڈر ہے اس کو چارج نہیں دیا جا رہا، اور کورٹ میں جا کر اسٹے لے کر وہ لوٹ مار کا نظام چل رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 200 ارب روپے کی نادہندہ سوئی سادن گیس کی ہے۔ ریلوے کا کلیم ہے کہ 70 ارب روپے ہمارے انہوں نے نہیں دیے۔ عوام کے کلاب ایک کے 60-70 ارب روپے وہ ہو گئے، وہ نہیں دیے انہوں نے۔ 68 ارب روپے یہ مزید جو ہے وہ کراچی کے عوام پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کلاسیکل مثال ہے اندھی ناجائز پرائیویٹائزیشن کی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں نجکاری سرکاری ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اس دھندے میں مت ڈالو کہ پرائیویٹائز ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سب کک بیکس کا گیم ہے، یہ چند ہاتھوں میں اثاثوں کو دے کر لوٹ مار کے ایک نئے نظام کو متعارف کرانے کا گیم ہے۔ آپ یہ دیکھیں پی آئی اے کا بیڑا غرق کر دیا ان سب لوگوں نے، پہلے ادارے تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بولیاں لگاتے ہیں، اور جب بولیاں ناکام ہوتی ہیں تو پھر مزید تازہ دم شکاری ان بولیوں میں اضافہ کر کے اس کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوٹ سیل لگائی ہوئی انہوں نے پاکستان کے اداروں کی نجکاری کے نام پر۔ یہ عمل پاکستان کے لیے مفید نہیں ہے۔ اگر تم میں یہ صلاحیت ہے تو ان اداروں کو چلا کے دکھاؤ، اور اگر نہیں چلا سکے ہو تو قبول تو کرو جتنے ماشاء اللہ اور جتنی ماشاء اللہ کی نمائندہ نام نہاد جمہوری حکومتیں اس ملک میں رہی ہیں، اگر یہ ادارے تباہ ہوئے ہیں بتدریج تو سب کو فکس کرنا پڑے گا نا، سب کو حساب دینا پڑے گا کہ کس نے تباہ کیا ان اداروں کو۔ حساب دیتے نہیں ہیں، یہی لوگ دوبارہ سے بولیاں لگا کر ان کو خرید لیتے ہیں اور پھر مزے کرتے ہیں، تو یہ تو نہیں چلے گا۔ اس لیے یہ پورا کا پورا دھندا ختم ہونا چاہیے۔